السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو دین سے دنیا۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آیت نمبر 45 تک مکمل کر لیا تھا۔ آئیے اس کے آگے سے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 46 سے آخر تک تفصیل کے ساتھ ان انعام اور بدلے کا بیان کیا گیا ہے جو آخرت میں ان نیک انسانوں اور جنوں کو دیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں پرہیزگاری کی اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری، یہ سمجھتے ہوئے کام کیا کہ ہمیں ایک دن اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی یہ بات ہے کہ مقربین اور اصحاب الیمین میں فرق کیا ہے، جنہیں جنتیں فراہم کی جائیں گی۔ مقربین یعنی اللہ کے بہت نزدیک، اور اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والے۔ ان دونوں نیک انسانوں کا ذکر ہمیں سورہ واقعہ میں ملتا ہے۔ آئیے آیت نمبر 46 سے دیکھتے ہیں۔ وَلِمَن، جو لوگ خافا ڈرتا رہا ہوگا، مقامہ کھڑے ہونے سے، ربہ اپنے رب کے سامنے، جنتان ان کے لیے دو باغ ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں گے یا ڈرتے رہے ہوں گے، ان کے لیے دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ذَوَاتَا ان کے ہوں گے، افنان شاخیں، دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوں گے۔ یہاں کہنے سے یہ مراد ہے کہ ان باغوں میں جو درخت ہوں گے ان کی شاخیں اتنی گھنی ہوں گی اور اتنی آگے دور تک پھیلی ہوں گی کہ دونوں ایک دوسرے سے آپس میں ملی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا ان میں، عینان چشمے، تجریان بہہ رہے ہوں گے یا رواں ہوں گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، انہی دونوں باغوں میں دو چشمے رواں ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا ان میں، مِن کُلِّ ہر طرح کے، فَاکِہَةٍ پھل، جوزان جن کی دو قسمیں ہوں گی۔ فِيهِمَا مِن کُلِّ فَاکِہَةٍ جوزان، ان باغوں میں دو طرح کے ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ اب یہاں دو طرح کے پھل ہونے سے یہ مراد ہے، ایک پھل تو وہ ہو سکتے ہیں جن سے دنیا میں انسان و جن نے لذت لی ہو، اور دوسرے پھل وہ ہو سکتے ہیں جن کا گمان انسان کے ذہن میں کبھی نہ آیا ہو اور نہ ہی جن کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مُتَّكِئِينَ اور تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، عَلَىٰ فُرُشٍ فرشوں پر یا تخت پر، بَطَائِنُہَا جو بنے ہوں گے، مِنْ اسْتَبْرَقٍ دبیز ریشم کے، وَجَنَل اور پھل، جنتین یعنی ان باغوں کے، دان بہت نزدیک ہوں گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، وہ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور دونوں باغوں کے پھل جھکے ہوئے آ جائیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِنَّ اور ان میں، قاصرات الطرف نیچے نگاہ والیاں، لم نہیں، یطمثہن چھوا ہوگا، انس انسان نے، قبلہم پہلے کبھی، ولا جان اور نہ ہی جن نے۔ فِيهِنَّ قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یعنی اور وہاں ان باغوں میں نیچے نگاہ والی حیادار عورتیں، جن عورتیں انسانوں میں سے ان کی بیویاں ہوں گی جنہیں نہ تو پہلے کبھی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ ہی جنوں نے۔ ایک عورت کی اصل خوبصورتی اس کی حیا ہوتی ہے، اس کا پاک کردار ہونا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی ظاہری خوبصورتی کو بیان سے پہلے اس کے کردار میں بتایا ہے کہ ان باغوں میں ان کے لیے حیادار عورتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، كَأَنَّهُنَّ اور وہ ہوں گی ایسے، یاقوت والمرجان جیسے یاقوت اور مونگے۔ ان عورتوں کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ عورتیں ایسے ہوں گی خوبصورتی کے معاملے میں جیسے یاقوت اور مرجان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، الجزاء یعنی یہ ہے بدلہ، احسان اچھائی کا، إِلَّا الْإِحْسَانَ، الإحسان
ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو انسان ساری زندگی اچھائی کے بدلے میں اچھائی کی طرف داری کرتا رہا اور تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا رہا، بھلا ایسے کیسے اللہ تعالیٰ اس کی قربانیاں برباد کر سکتا ہے؟ اسے اچھائی کے بدلے اچھائی مل کے رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وَمِن، اور ان میں، دونہما، دو اور نچلے درجے کے، جنتان، باغ ہیں، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ۔ اب یہاں دیکھیے دون لفظ کے عربی زبان میں 3 معنی ہیں، یا تو کسی اونچی چیز کے مقابلے نیچا ہونا، کسی برتر چیز کے مقابلے کمتر ہونا، یا کسی چیز کے علاوہ کچھ اور بھی ہونا۔ اب ان الگ الگ معنوں کے حساب سے اگر دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر جنتی کو پہلے 2 باغوں کے مقابلے میں یا مقام کے مرتبے میں کچھ کم ہو، یعنی پہلے جن باغوں کا ذکر کیا گیا وہ اونچائی پر ہوں گے اور یہ نچلے درجے پر ہوں گے، اور دوسرے معنی سے دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے 2 باغ اللہ تعالیٰ کے مقربین کے لیے ہیں اور دوسرے اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والوں کے لیے، جس کا ذکر سورہ واقعہ میں بھی آیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مُدْحَامَّتَانِ، یعنی گہرے سیاہ۔ ان 2 باغوں میں جو باغوں میں درخت ہوں گے وہ اتنے گہرے سیاہ ہوں گے کہ زیادہ ہرے بھرے ہونے کی وجہ سے وہ کالے نظر آئیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا، ان میں، عینان، چشمے ہوں گے، فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں 2 جوش مارتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا، ان میں، فَاكِهَةٌ، پھل ہوں گے، وَنَخْلٌ، اور کھجور، وَرُمَّانٌ، اور انار، فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں باغوں میں پھل ہوں گے اور کھجور اور انار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا، ان میں، خَيْرَاتٌ، خوبصورت عورتیں اور خوبصیرت، فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان دونوں باغوں میں خوبصورت عورتیں ہوں گی اور جو خوبصورت بھی ہوں گی، خوبصورت یعنی با کردار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حوریں مقصورات ریزرو ہوں گی، فی الخیام، خیموں میں، حور مقصورات فی الخیام، وہاں حوریں اپنے اپنے خیموں میں ریزرو ہوں گی یعنی حفاظت سے رکھی گئی ہوں گی۔ اب یہاں سوچنے کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے خوبصورت بیویاں، پھر خوبصورت عورتیں، ان کے بعد حوروں کا ذکر کیا، یعنی دنیا میں جن عورتوں نے اپنی زندگی پاک دامنی اختیار کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے اور زکوٰۃ دیتے ہوئے اور روزے رکھتے ہوئے گزاری، ان عورتوں کو حوروں پر ترجیح دی گئی ہے۔ اور حدیثوں کی روشنی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حوریں وہ نابالغ اور کنواری جو بنا شادی کے یا بچپن میں ہی وفات ہو گئی ہوں گی، انہیں اللہ تعالیٰ جنت کی حوریں بنائے گا۔ بہرحال یہ ایک پری کی طرح کی مخلوق نہیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لم، نہیں، یطمثہن، چھوا ہوگا، انسن، انسان نے، قبلہم، پہلے کبھی، ولا جان، اور نہ ہی جن نے، لم یطمث، انہیں نہ تو کسی جن نے اور نہ ہی عورت نے، نہ ہی کسی جن اور نہ ہی کسی انسان نے پہلے کبھی انہیں ہاتھ لگایا ہوگا یا چھوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مُتَّكِئِينَ، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، عَلَىٰ رَفْرَفٍ، ہرے رنگ کے رفرف، خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، قالینوں پر جو عجیب و غریب طریقے سے بہت خوبصورت ہوں گی، عبقری یعنی جادوئی، جیسے پریوں کی کہانیوں کی طرح، بے حد خوبصورت فائن ورک والی قالین۔ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، اور وہ جنتی لوگ جو غریب قسم کے خوبصورت تخت پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تبارک اسمُ، بابرکت ہے نام، ربک، تیرے رب کا، ذی الجلال، بڑی عظمت والا، والاکرام، اور کرم کرنے والا ہے۔ تبارک اسمُ ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو بڑی عظمت والا اور کرم کرنے والا ہے۔
تو یہ تھی سورہ الرحمن کی ٹرانسلیشن اور تفسیر۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو میمورائز کرنے میں بہت حد تک آسانی ہو جائے گی۔ میں نے بھی اسی ٹیکنیک سے اسے یاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن سیکھنے، سمجھنے اور اس سے بھی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی